انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ صدق اللہ العظیم۔ پیارے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا کرم، احسان اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اور ابھی اس مہینے میں ایک رات آنے والی ہے شب برات، اس کا موقع اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ سورہ دخان کی آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے۔ مفسرین کی بڑی تعداد نے اس آیت کو شب برات کے متعلق بتایا ہے، اور ایک کثیر تعداد نے شب قدر کے متعلق بتایا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی احادیث میں شب برات کے فضائل اپنی جگہ مسلم ہے، جس سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بات دراصل یہ ہے، شعبان کی آج 12 تاریخ ہے، کل 13 اور پرسوں 14، اور پرسوں مغرب کے بعد 15 تاریخ شروع ہو جائے گی، جس کو آپ اور ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ شب برات کیا ہے؟ شب برات کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات ہیں۔ کسی ممالک والوں نے تو یہ کہہ دیا کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس رات میں جاگنا، اس رات کی عبادت، اس کا ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت یا اور نوافل یا اور عبادات سب بالکل بیکار، بلکہ بدعت کہہ دیا۔ اور کسی نے اتنا زیادہ پکڑا کہ اس کا مقام زیادہ اونچے پہنچا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے نوافل کی جماعت بھی کر دی، صلاۃ و تسبیح کی جماعت بھی کر دی، اور بھی کچھ عبادتوں کو مخصوص کر دیا۔ مثلا اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، فلاں رکعت میں فلاں سورت پڑھنی ہے، اس طرح سے بڑھا دیا۔ یہ افراط و تفریط ہے جو صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات کیا ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ تقریباً 10 یا 10 سے زیادہ صحابہ سے یہ بات مروی ہے کہ شب برات کے فضائل اپنی جگہ مسلم ہیں۔ شب برات کے بارے میں جو حدیث ہے وہ واضح ہے، اگرچہ حدیث وہ راوی کے اعتبار سے کمزور تھی، لیکن جب راوی زیادہ ہو گئے تو اس میں قوت پیدا ہو گئی۔ تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ شب برات کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، نہ اس میں عبادت کا ثواب، نہ قرآن کی تلاوت کا ثواب، نہ ذکر و اذکار کا ثواب، یا کوئی اور عبادت کریں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یا بلکہ جنہوں نے یوں کہہ دیا کہ شب برات میں عبادت بدعت ہے، وہ بالکل بیجا اور بے ڈھنگی بات ہے۔ اور جنہوں نے اس کے مقام کو بہت زیادہ آگے پہنچا دیا، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کیا عمل کر کے دکھایا اور کیا امت کو تعلیم دی، اور پھر آپ کے بعد صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے کیا کیا، وہی صحیح ہے۔ اس سے ہٹ کے اگر ہم کرتے ہیں تو وہ غلط ہو جائے گا۔ ایک بات آپ سب اپنے ذہن میں بٹھا لو، جو بات دین کی قرآن میں، حدیث میں یا صحابہ سے منقول مروی ہے تو وہ بات دین ہے اور صحیح ہے، اور اگر کسی بات کا قرآن میں، حدیث میں، سنت میں، صحابہ سے اقوال میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس کو کرنا یہ بدعت ہے
اور اس کو دین سمجھنا، اس کو کرنا دین نہ سمجھتا ہو وہ بدعت نہیں ہوگا، وہ تو گناہ ہے۔ اس کو دین سمجھ کر کرنا یہ بدعت ہے۔ ایسے بھی کر رہے ہیں لوگ۔ دور صحابہ میں نبی علیہ السلام نے اور قرآن میں کوئی اس کا وجود نہیں ملتا، اور پھر بھی اس کو انجام دے رہے ہیں اور دین سمجھ رہے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو کام جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے صحابہ نے کیا ہے اس کو کرنے میں نجات ہے، اس کے ہٹ کے کرنے میں نقصان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں 72 فرقے ہوئے ہیں، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے ہیں اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور نجات پانے والا، کامیابی پانے والا، جنت میں جانے والا، جہنم سے بچنے والا ایک ہی فرقہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو وہاں مہر یہ نہیں لگائی تھی وہ دیوبندی ہوگا، بریلوی ہوگا، شیعہ ہوگا، سنی ہوگا، اہل حدیث ہوگا، غیر مقلد ہوگا۔ وہاں جو مہر لگی تھی اس میں اپنے آپ کو خود کسوٹی آپ پرکھو گے، خود جانچو گے۔ وہاں فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر گامزن ہوگا وہی کامیابی پانے والا فرقہ ہوگا، نجات اسی فرقے کو ملے گی، کامیاب وہی فرقہ ہوگا، جنت میں وہی جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اس سے ہٹ کر جو ہوگا وہ ناکام و نامراد۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو طرز عمل ہے، میری نماز، میری قرآن کی تلاوت یا کوئی بھی عبادت وہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہے، صحابہ نے اس کو ایسا ہی کیا ہے تو پھر صحیح ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر وہ غلط ہو جائے گا۔ مثلا ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی کا موقع آتا، نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن، تو ہم نے خوب کتابوں کو ٹٹولا پڑھا، تاریخ میں بھی دیکھا، احادیث میں دیکھا، ہمیں کہیں نہیں ملا کہ کسی صحابی نے نبی علیہ السلام کا جشن منایا ہو پیدائش کا دن۔ تو اگر جو لوگ مناتے ہیں وہ صحیح نہیں کیا۔ اب اسی طرح آپ کے سامنے پرسوں شب برات کا دن آ رہا ہے، فضیلت والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، اس سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے اس رات کو کس اعتبار سے عبادت کی ہے اور کس اعتبار سے آپ جاگے ہیں اور کیا عمل کرنا چاہیے۔ ایک بات یہاں اور سمجھیں، فرائض کے بعد جو نماز ہے، نوافل اور سنت، اصول یہ ہے اور ضابطہ یہ ہے اور بہترین بات یہ ہے کہ وہ گھر میں ادا کی جائے۔ لیکن فقہا نے دیکھا کہ لوگ فرض نماز پڑھ کر گھر جاتے تھے اور کسی نہ کسی کام میں الجھ جاتے تھے، سنت اور نوافل کا اہتمام ختم ہو جاتا تھا۔ پھر یہ بھی اجازت دے دی کہ اگر ایسا ہو جاتا ہو گھر پہ جانے کے بعد اور مسجد سے نکلنے کے بعد کسی کام میں گر جائے، سستی آ جائے، تو پھر وہیں ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن نوافل ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے، صرف اس میں دکھاوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نوافل ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اب اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ ہم شب برات میں چند آدمی اس لیے ایک ساتھ عبادت کرتے ہیں کہ اکیلے میں، تنہائی میں نیند آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، تو کوئی بات نہیں۔ وہ چند لمحات جو آپ کے اللہ سے جڑیں گے، 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، ان 10 گھنٹوں سے بہتر ہیں جو آپ چوکڑی جما کر اور بکواس کر کر گزاریں گے۔ چونکہ اس رات میں کتنے ہی لوگ وہ ہوں گے، آپ دیکھیں گے اور ہم تو دیکھتے ہیں،
گھروں سے آ گئے، تیاری کر لی، یہاں نماز پڑھی، 2-4 رکعت اور پڑھے، باہر کھڑے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، اس سے کیا فائدہ بھائی؟ کہیں کھانے پینے کے ٹھیلے لگ گئے بھائی، ایک کثیر تعداد جامع مسجد جا رہی بھائی، دہلی جامع مسجد ایک کثیر تعداد، فلاں مسجد میں جا رہے بھائی، ایسا تو آپ علیہ السلام نے کیا نہیں، اور نہ بتایا، اور نہ کسی صحابی نے کیا ہے۔ جو کیا ہے وہ کرو گے تو کامیابی ملے گی، جو نہیں کیا اس کو کرو گے تو ناکامی ملے گی۔ کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ ایک کثیر تعداد اس طرف چلی گئی کہ اس رات میں کچھ کھانے کا نظم بھی ہونا چاہیے اسپیشل، ایسا تو ہوا نہیں، نہ کیا کسی صحابی نے، نہ کسی نبی نے، نہ کسی تابعین نے بھی نہیں کیا۔ تو ایک کثیر تعداد وہ ہے، حلوے کا انتظام، میٹھے کا انتظام، محفلیں اور مجلسیں اور پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوا، نہ اس کی ضرورت نہ گنجائش۔ اور ایک تعداد پٹاخے والی بھی ہے، پٹاخہ، گولا، یہ تو اللہ سے جنگ کا اعلان ہے، وہ خواہ شب برات کا موقع ہو یا بیاہ شادی کا موقع ہو۔ اور یہ بھی طے ہے جب آپ پٹاخہ پھوڑیں گے اور اللہ کی جانب جائے گا تو آپ اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہو، اور آپ کی اتنی طاقت میری نہیں ہے کہ میں اللہ سے جنگ لڑ سکوں۔ یہ بات الگ ہے کہ عذاب آج نکل آئے، پکڑ آج نکل آئے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ پریشانی جب آئے گی تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، پھر دم، درود، تعویذ، گنڈے سب فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو منا لو گے تو کام بن سکتا ہے۔ اور اس میں اتنے کوتا ہم ہو چکے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اولاد نہیں مانتی، جناب آپ کی اولاد اگر کنویں میں گر رہی ہو، آگ کے تندور میں جا رہی ہو تو کیا آپ نہیں پکڑو گے؟ پکڑو گے نا۔ یہ اس سے بھی بڑی جہنم کی آگ ہے جس میں گولا پٹکا کر اور آتش بازی کر کے آپ جہنم کے ایندھن میں جا رہے ہیں۔ حدیث میں صاف ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اللہ پوچھیں گے اپنی ذمہ داری کا تم نے کیا احساس کیا۔ ایک گلاس کانچ کا گھر میں پھوٹ جائے بوال شروع ہو جاتا ہے، مالی نقصان ہے، 20 روپے کا، 30 روپے کا، اتنا بڑا نقصان، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہے ہو تو اس پہ آپ کیوں ناراض نہیں ہوتے؟ ناراض ہوں گے تو کام بن سکتا ہے، ورنہ نہیں بنے گا۔ ماتھے پہ شکن تک نہیں آتی تو خواہ وہ شب برات کے موقع پر ہو، پٹاخہ، گولا، کچھ بھی، یا بیاہ شادی کے موقع پر ہو، آپ اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ بات الگ ہے، پکڑ آج نہیں کل آئے، 10 دن 20 دن بعد آئے، آنی تو طے ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک ہی طے کرو، کوئی بھی موقع ہو اس کام کو بالکل انجام نہ دیں گے۔ اور ایک چیز اور ہے، جب یہ گولا پٹکتا ہے نا، اس کی آواز اتنی تیز ہوتی ہے، یا وہ جو دھم دھم بجتا ہے، کہ پڑوس میں یا گاؤں میں دوسرے محلے میں کوئی بیمار ہو، کوئی پریشان ہو تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب اسے تو سننی نہیں آواز تو آپ کو سننی، آپ سنو، اس کے دل کی آہ نکلتی، آہ، اور کسی کی آہ کیچڑ میں آگ لگا دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ باتیں بڑی کڑوی معلوم ہو رہی ہیں لیکن حقیقت یہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے حالات میں غور کریں، ہر طرف سے مسلمانوں کو پیٹا، ستایا، پریشان کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نام لیوا ہیں، اللہ میں کیوں پریشان کیا جا رہا؟ کیا ہم اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں؟ اللہ کو ناراض کرو گے تو پھر پریشانی تو آنی طے ہے۔ خیر یہ مضمون الگ ہے، اب آپ صرف اس پر آ جاؤ
کہ پرسوں شب برات ہے اور شب برات میں کیا کرنا ہے۔ تو ایک تو عبادت کا تعلق شب برات میں جماعت سے نہیں ہے، نوافل پڑھ رہے بھی جماعت بنا کر، یا صلاۃ التسبیح پڑھ رہے جماعت بنا کر، ہو سکی تو تنہائی میں اللہ سے لو لگا کر نماز پڑھو، چاہے وہ آدھا گھنٹہ ہو 1 گھنٹہ ہو۔ یہاں بھی پڑھ سکتے ہو، انکار نہیں ہے، نہ ناجائز ہوگا، لیکن بیٹھ کر صرف بکواس کرنا، باتیں کرنا، رات کو یوں ہی گزار دینا، اس کی تو اجازت بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ رات کو جاگنا تو لازم سمجھ لیا اور فجر کی نماز غائب کر دی، وہ تو بالکل ہی بیکار ہے۔ رات کے جاگنے کی عبادت نفلی ہے اور فجر کی نماز فرض ہے۔ حدیث میں آتا اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ تو جتنی ہو سکے عبادت کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تسبیح پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، ہو سکے تو تیسرے کلمے کو پڑھو زیادہ سے زیادہ۔ یہ کلمہ اللہ کو بہت پسند ہے، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طرح یہ کلمہ اس میں پڑھا جاتا صلاۃ التسبیح میں۔ تو وہ استغفار کرو، ہاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ فیصلوں کی رات ہے، کامیابی حاصل کرنے کی رات ہے، رحمتوں کو لوٹنے کی رات ہے۔ لیکن ایک چیز اور آتی ہے، وہ بھی بتا دوں آپ کو۔ ایک عمل اس رات میں کیا جاتا ہے قبرستان جانے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کی تعلیم بھی دی ہے اور آپ جاتے بھی تھے اور امت کو سبق بھی دیا ہے اور صحابہ بھی جاتے تھے۔ لیکن اس رات میں، شب برات کی رات میں، اپنی پوری لائف، پوری زندگی میں ایک بار گئے ہیں، اس کے علاوہ تو جاتے تھے آپ۔ تو ہر بار جانا، ہر بار لازم سمجھنا، یہ صحیح نہیں ہوگا، یہ اس سے ہٹ کر ہے۔ کبھی چلے گئے کبھی نہیں بھی گئے، یہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جاؤ آپ، لازم نہیں سمجھ سکتے کہ بھائی جانا ہی ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو کثیر تعداد اکٹھی ہو کر جاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ یا موٹر سائیکل لی، 3-4 لڑکے دنیا بھر کی ریس دے دی، شور مچاتے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ ٹھیلوں پہ کھڑے ہوئے کھا رہے 2-3 گھنٹے ضائع کر دیے۔ جتنا ہو سکے آپ جاگو، نوافل پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر و اذکار کرو، تسبیح پڑھو، نیند آنے سو جاؤ، کوئی بات نہیں۔ صبح اٹھو، اللہ تہجد کی توفیق دے، ٹھیک ہے، نہیں تو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو، انشاءاللہ پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ باقی اس سے ہٹ کے جو کیا جا رہا، پٹاخے، گولا اور حلوے یا چوکڑی در جمانا، بکواس کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بات کا اور دھیان کریں، چند افراد وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گناہوں کی وجہ سے اس رات میں محروم ہو جاتے ہیں، اور باتیں بتائی جائیں گی، وہ توبہ کر لیں پہلے ہی۔ اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہو، شراب کا عادی ہو، شراب سے توبہ نہ کی ہو، وہ اس رات کی فضیلتوں سے، برکتوں سے محروم ہو جائے گا، لاکھ رات پر عبادت کرے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی والدین کا نافرمان ہو، والدین کو ستاتا ہو، ان پر ظلم و زیادتی کرتا ہو، والدین اس سے ناراض ہوں، تو وہ آدمی بھی اس رات کی فضیلتوں سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح جو آدمی چغل خور ہو، یا وہ آدمی جو رشتے ناتا توڑنے والا ہو، یا وہ آدمی جو اللہ کی ذات میں، صفات میں، توحید میں شرک کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے، اور جو پرسوں مبارک رات آنے والی ہے شب برات، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔